अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो बड़ी मखसूस टॉपिक के ऊपर है, आप लोगों के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए। और इस वक्त जो मार्केट में एक बेचैनी है, लोग सेविंग्स के हवाले से परेशान हैं कि किस बैंक में इन्वेस्ट करनी चाहिए और किस बैंक में नहीं करनी चाहिए, कौन सा बैंक महफूज है और किस बैंक को जो है वो बंद करने जा रही है हुकूमत या डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होते। बैंक डिफ़ॉल्ट होने से पहले पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके जो कस्टमर्स हैं या एक अनाउंसमेंट बाकायदा या एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि इस बैंक को हम बंद करने जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई सडन कोई ऐसा केस हो जाए तो वो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ना होने के बराबर, लेकिन कुछ फिर भी हो सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में ख़बरें चल रही हैं कि ये बैंक जो हैं हुकूमत हो सकता है कि 2023 या 24 में बंद कर दे। तो ये चीज़ भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन से बैंक्स जो हैं उनको रेगुलेट करता है। ये डिटेल एक मुकम्मल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं खुद भी वीडियो पॉज करने के बाद। लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ बैंकों के हवाले से बताऊँगा कि कौन सा बैंक जो है इस वक्त आप लोगों को परेशान कर सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम एटीएम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से बैंक की कितनी एटीएम्स हैं और ब्रांचेस हैं, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और इसके बाद एसेट्स वगैरह जो हैं वो कौन कौन से बैंकों के अच्छे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कौमी बचत क्या महफूज है या प्राइवेट बैंक महफूज हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप ख़ुद भी देख सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं ख़ुद जो है इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को शॉर्ट टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस चैनल के ऊपर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाती है। इसके अलावा कोई यहाँ पे फेक या झूठी वीडियो शेयर नहीं की जाती। जो मेरे यहाँ पे 16,000 सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि सही इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभार जो हैं वो हो जाती हैं गड़बड़। तो उस पर मैं हमेशा जो बाद में उसको क्लैरिफाई करता हूँ और आप लोगों से माजरत भी करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो आप, ये मेरी वेबसाइट है nationalsavingspakistan.com के नाम से। इसके ऊपर एक तो आपको ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, प्रॉफिट रेट्स के हवाले से मुख्तलिफ ब्लॉग्स मिल जाते हैं, जो कौमी बचत स्कीम है उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में। आपका पर्सनल सवाल हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। तो ये थी चीज़ें कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। यहाँ पे अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो बैंक रेगुलेट करता है उनकी यहाँ पे एक तो नाम आपको मिल जाते हैं, दूसरी उनकी डिटेल मिल जाती हैं कि उनके हेड ऑफिस कहाँ हैं। जैसे ये फर्स्ट पेमेंट बैंक है तो इसकी जो प्रेसिडेंट है, ये कंप्लेंट सेल है, इसकी जो कंप्लेंट सेल है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और लाइसेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको उस बैंक के हवाले से मिल जाती हैं जिस बैंक का यहाँ पे नाम लिखा गया है। तो यहाँ से एक तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, फिर बैंक की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको लिस्ट कर रहा है तो यानी आप उसके साथ आंखें बंद करके ट्रेड कर सकते हैं, लेन देन उसके साथ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये आप लोगों के साथ सामने सबसे ऊपर आ गए हैं। जो लोकल प्राइवेट बैंक हैं जिनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ, प्राइवेट बैंक जो हैं इसके बारे में लोगों के ज़्यादा खदशात होते हैं। तो प्राइवेट बैंकों की भी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस्लामिक सेविंग्स करनी है, तो इस हवाले से ये यहाँ पे जो इस्लामिक बैंक हैं जिसमें मिज़ान है, बरका बैंक है, बैंक इस्लामी है, MCB है, दुबई इस्लामिक और फैसल बैंक है। दीगर भी कुछ हैं जो अपने तय वो कर रहे हैं, लेकिन जिसमें अल्फला बैंक वगैरह उसकी भी इस्लामिक हैं शाखें उसकी। लेकिन ये एक कारोबार है समझें, तो वो हर हिसाब से वो लोगों को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना होता है कि आपने किस बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना है या किस बैंक के साथ लेन देन करना है। फिर इसमें कुछ फ़ॉरेन बैंक आ जाते हैं यानी दूसरी कंट्रीज़ के हैं, जैसे सिटी बैंक है, डच बैंक है, इस तरह इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड है। तो ये इस तरह के इंटरनेशनल बैंक भी पाकिस्तान में जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ इन बैंकों के एसेट्स शेयर करूँगा और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही कि हो सकता है कि ये 2023 या 24 में
بند ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں تو دوستو یہاں پہ جو اسٹیٹس آف ATMs ہیں، یہاں پہ جتنے بھی پاکستان میں بینک ہیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان بینکوں کے ایسٹس کیا ہیں۔ ایسٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کنگال بینک تو نہیں ہے، کل کو ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گا، یہ ہمارے پیسے تو نہیں لے کے بھاگ جائے گا۔ تو دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا نیٹ ورک ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ اپنا ATM جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل لسٹ دی گئی ہے۔ یہ جو بینک ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بینک کی برانچ اوپن ہوتی ہے، وہاں پہ تو ATM انہوں نے دینا ہی دینا ہوتا ہے، ساتھ میں یہ کچھ ایسی مارکیٹس میں بھی اپنے ATMs دیتے ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہے جو شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ATMs کی تعداد ہوتی ہے وہ برانچز سے آلموسٹ زیادہ ہوتی ہے، تو کچھ بینکوں کی کم بھی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک جو اوورآل انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا۔ تو یہاں پہ اگر ATMs کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ یہاں پہ ہمیں HBL کی ATMs جو ہیں وہ آئی تھنک دیکھنے کو ملتی ہیں۔ HBL کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ ویسے میری یہ انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق ہو۔ MCB 1438 ATMs، اور اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں تو 1435 UBL کی ہیں، اور HBL کی کتنی ہیں؟ HBL کی جناب 2155، تو یہ دیکھ سکتے ہیں 2155 کے ساتھ HBL سر فہرست ہے، اور باقی بینک جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بینک الحبیب ہے، الائیڈ بینک ہے، اور MCB کا تو بتا دیا، NBB یعنی نیشنل بینک آف پاکستان بھی ہے، 1308 برانچ اس کی ATMs ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی یہاں پہ آپ کو UBL وغیرہ ہے۔ اب چلتے ہیں دوستو یہاں پہ جو اس کی برانچز ہیں، برانچز اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈیٹیلز یہاں بھی مل جاتی ہیں، کچھ کلوزڈ برانچز ہیں ان کی بھی ڈیٹیل یہاں پہ یہ دیکھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کا سارا ریکارڈ جو رکھتا ہے کہ وہاں پہ برانچ اوپن ہوئی اور پھر کلوز کر دی گئی، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں تمام بینکوں کے حوالے سے۔ ان کے ایسٹس کی اگر بات کی جائے تو ایسٹس بھی ان کو باقاعدہ طور پہ ہر بینک کو جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایک سمجھیں کہ جیسے اسٹیٹمنٹ ہمیں ملتی ہے بینک اکاؤنٹ کی، اسی طرح ان بینکوں کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ان کو لازمی شیئر کرنی پڑتی ہے۔ آڈٹ رپورٹ جسے کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کون سا بینک کے پاس کتنا اس وقت مال ہے، اور اس کے کنگال ہونے کے چانسز یا ڈیفالٹ ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بہت ضروری تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی، امید کرتا ہوں یہ کوشش میری پسند آئی ہوگی۔ اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کچھ بینک جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بینک جو ہیں ہو سکتا ہے کہ 2023 یا 24 میں کلوز ہو جائیں، جس میں سب سے پہلا بینک جو ہے فرسٹ ویمن بینک ہے۔ اب یہ ضروری نہیں، یہ اتھینٹک نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر صحیح نہ ہو، لیکن اس کو آپ خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو اس لسٹ میں جو ہے فرسٹ ویمن بینک آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے SME بینک جو ہے یہ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی ترقیاتی بینک جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر بات یہ ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے زراعت کے شعبے کے لیے، اور جو SME ہے یہ اسمال اینڈ میڈیم جو آج کل بزنس وغیرہ چلتے ہیں ان کے حوالے سے یہ لون وغیرہ اس طرح کی ان کی جو پالیسیز ہیں تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور فرسٹ ویمن بینک کا تو آپ کو پتہ ہی نام ہے، لیکن یہ بینک سارے کام تو ایک ہی طرح کا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی ان کی جو پالیسی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے ان تین بینکوں کے حوالے سے خبریں ہیں، لیکن صحیح یا اتھینٹک خبر نہیں کہہ سکتے، آپ خود اس کو پہلے تسلی کریں، تحقیق کریں۔ باقی یہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا ایسا بینک ہے جو سب سے زیادہ محفوظ ہے، تو سب سے زیادہ جو محفوظ ہیں دوستو یہاں پہ سب سے پہلے جاتا ہے HBL کے ساتھ پھر آ جاتا ہے آپ کا الائیڈ بینک، UBL، میزان بینک آ جاتا ہے، اور یہ بینک جو ہیں آپ کو سب سے زیادہ محفوظ سرمایہ کاری دیتے ہیں، ان کی برانچز بھی ہیں اور ان کا نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہے۔ میں اسپیشلی میزان بینک میں بھی میرا اکاؤنٹ ہے، اور HBL میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ UBL میں بھی ہے، اور سارے یہ جتنے ہیں UBL کا بھی عملہ جو ہے وہ اچھا ہے، کوآپریٹو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزان بینک کا بھی کوآپریٹو ہے، لیکن HBL کا جو عملہ ہے شاید ان کے پاس کسٹمر زیادہ ہیں، یا ان کا نیٹ ورک ہے، یا برڈن ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے جس طرح دیگر بینکوں کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کو جو ہے ایک
تعاون آپ کے ساتھ یا آپ کا کام کرتے ہیں، تو یہ زیادہ سرمایہ کاری اب آ جاتی ہے یا زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، اسپیشلی ایچ بی ایل وغیرہ کو جو بے نظیر انکم سپورٹ والا پروگرام ہے یہ لے بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ان کے اپنے کسٹمرز ہیں، جو پیسے رکھنے والے یا نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسپیشلی اے ٹی ایمز کے اوپر تو رش اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اپنا اے ٹی ایمز آسانی سے یوز نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشنل ویڈیو ہے۔ تو آپ اگر قومی بچت کی یہاں پہ بات کریں تو قومی بچت کے بارے میں مجھے کافی سارے لوگوں نے پوچھا، یار قومی بچت کا کیا بنے گا، اور 5 لاکھ والی جو بات چل رہی تھی کہ 5 لاکھ کیا قومی بچت بھی ہے، تو بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کلیئر ہوں، آپ بھی اس بارے میں کلیئر ہیں۔ آپ بھی جب رزلٹ آپ دیکھیں گے، نتیجے پہ پہنچیں گے، کئی لوگوں کی آپ باتیں سنیں گے اور اس کے بعد نتیجہ یہی نکالیں گے کہ جو بات حکومت کرتی ہے، جو بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے، وہی بات ایتھینٹک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں نہیں نہیں قومی بچت تو آپ کے پورے پیسوں کا ذمہ دار ہے، اور کل کو جب آپ ایسی کوئی سچویشن ہوتی نہیں ہے، یہ ایک ناممکن سی چیز ہے کہ قومی بچت جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے یا اس کا کوئی ایسا چانس بنے، لیکن میں ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رول ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ جتنے بھی بینک ہیں، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جتنے بھی بینک آپ کو ملیں گے ان سب کے لیے ایک ہی رول ہے، اور ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی ایک ہی رول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو انشورنس دی جاتی ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جو ڈپازٹ پروٹیکشن اینڈ کارپوریشن ہے، ڈپازٹ کارپوریشن اس طرح کا جو ڈی پی سی نام ہے، تو اس اسٹیٹ بینک کے ذیلی ادارے کی طرف سے یہ انشورڈ کیا جاتا ہے کہ جو 5 لاکھ سے کم جن لوگوں کے پیسے ہیں ان کے لیے تو ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے واپس کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر پیسے ہیں تو وہ ہم واپس نہیں کر سکتے، ہماری اتنی بھائی جان نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو جو ہے پیسے واپس کریں۔ باقی جو ہے بینکوں کا خود آپ لوگوں کے ساتھ لین دین ہوگا، تصفیہ ہوگا، جیسے بھی ہوگا جب بھی وہ آپ کو پیسے دیں گے، لیکن 5 لاکھ روپے تک ہم سیکیور کرتے ہیں کہ 5 لاکھ تک اگر کسی بھی بندے کے چلے جاتے ہیں، بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس صورت میں ہم پے کریں گے۔ پھر سے یہ کہوں گا قومی بچت بالکل محفوظ ہے، سیف ہے، کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں، اور دیگر بینکوں میں سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا جو بینک اس وقت کمزور لگ رہے ہیں ان کے حوالے سے، یا مزید آپ خود تھوڑا سا یہ ڈیٹیلز اگر دیکھیں، یہاں پہ اس ویڈیو کو پاز بھی کر کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے بینک کے پاس کتنے ایسٹس ہیں، اور ایسٹس ہی کسی بھی بینک کی کامیابی یا ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آنے والے ٹائم پہ یہ کیا کرے گا، بینک یہ گرو کرے گا یا اس کی جو برانچز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں تو یہ پیچھے جا رہا ہے، یا اس کی جو اے ٹی ایمز ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کا نیٹ ورک بہت کم ہے، تو یہ ایک غریب بینک ہے تو اس کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے خود یہاں پہ دیکھنی ہے تسلی سے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اے ٹی ایمز بھی شیئر کر دیں، برانچز بھی ان کی شیئر کر دیں، آپ ان کو ویڈیو کو پاز کریں اور دیکھیں، نہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو اوپن کریں اور یہ مکمل انفارمیشن آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔